بهم ما ذكرنا بعثناهم فيقظناهم ليتساءلوا بينهم عن حالهم ومدة لبثهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم وكذلك تشبیہ کے لیے آتا ہے، یعنی اپنے سے ما قبل کے ساتھ مشابہت کو بیان کرنے کے لیے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح یعنی جیسا کہ ہم نے ان کے ساتھ ما قبل میں وہ کیا جس کو ہم نے ذکر کیا، یعنی جس طرح ہم نے ما قبل کے واقعے کو بیان کیا جس میں اللہ نے اپنی قدرت کو یہ بتلایا کہ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو اتنی طویل نیند مرحمت فرمائی، تو جس طرح ان کو اتنا لمبا سلانا یہ ہماری قدرت سے تھا، اتنی لمبی نیند کے بعد ان کو صحیح سالم اٹھانا یہ بھی ہماری قدرت تھی۔ سلانا یہ بھی قدرت تھی، اور سونے کے بعد پھر ان کو صحیح سالم اٹھانا کہ ان کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور دوبارہ پھر ان کو نیند سے اٹھا دیا گیا، یہ بھی ہماری قدرت تھی۔ وَكَذَلِكَ كَمَا فَعَلْنَا بِهِمْ مَا ذَكَرْنَا بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح یعنی جیسا کہ ہم نے کیا تھا ان کے ساتھ وہ جس کو ہم نے ذکر کیا، اسی طرح یعنی اس طرح ہم نے وہ اپنی قدرت سے کیا، اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا یعنی جگایا ہم نے ان کو، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے معلوم کریں۔ جگانا اس لیے نہیں تھا، یہ لام علت کے لیے نہیں ہے کہ بھئی اللہ جل شانہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اس لیے جگایا تاکہ آپس میں پوچھے کہ بھئی کتنے دن ہم سوتے رہے، یہ لام علت کے لیے نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ پوچھیں ایک دوسرے سے عن حالہم، کیا پوچھیں یعنی اپنے حالت کے بارے میں، اپنے رہنے کی مدت کے بارے میں کہ بھئی کتنی مدت وہ اس حال میں رہے۔ قال قائل منهم كم لبثتم، تو کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے کہ بھئی کتنا ٹھہرے تم، یعنی کتنی مدت سوئے، کتنا بہت گزرا تم کو اس حال پر۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ کہنے والے مکسلمینا، ساتھ میں سے ایک کا نام مکسلمینا، کہ یہ کہنے والے جو تھے جو ان کے سردار تھے، ساتھوں کے جو ذمہ دار تھے، امیر جماعت تھے مکسلمینا، یہ کہنے والے وہ تھے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ کہنے والے تملیخہ یا یملیخہ، دونوں طرح ان کا نام آیا ہے کہ یہ کہنے والے یہ تملیخہ تھے جن کو کھانا لینے کے لیے بھی بھیجا گیا تھا۔ قال قائل منهم كم لبثتم، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے کہ کتنا ٹھہرے تم، قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، تو کہا ان لوگوں نے، بعض لوگوں نے کہا ہم یا تو ایک دن رکے ہیں، ایک دن ٹھہرے ہیں، پہلے تو یوں کہا لبثنا یومن، ایک دن ٹھہرے، پھر ذرا سا دیکھا تو کہنے لگے او بعد یوم، کہنے بھائی ممکن ہے کہ ایک دن سے بھی کم ہو، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ داخل ہوئے تھے صبح کے وقت میں اور آنکھ کھلی شام کے وقت میں۔ فرماتے ہیں لأنهم دخلوا الكهف عند طلوع الشمس وبعثوا عند غروبها فظنوا أنه غروب يوم الدخول، اس لیے کہ یہ لوگ غار میں داخل ہوئے تھے صبح کے وقت میں، سورج نکلنے کے وقت میں، اور پھر دوبارہ اٹھے یہ لوگ غروب شمس کے وقت، تو ان کو یہ گمان ہوا کہ یہ اسی دن داخل ہونے والے دن کا ہی غروب ہے، تو اس لیے بعد میں کہا او بعد یوم، ثم قالوا متوقفین فی ذلک، لیکن پھر اس کے بعد جب ذرا سا اپنے حال کو دیکھا، تھوڑا سا حالات کو دیکھا، کچھ بدلا ہوا محسوس کیا، تو ثم قالوا متوقفین فی ذلک، پھر کہنے لگے اس بارے میں ذرا سی احتیاط کرتے ہوئے، مدت کے بارے میں ذرا سا تھوڑا سا محتاط ہو کر پھر کہنے لگے ربکم اعلم بما لبثتم، ارے بھائی اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں کہ کتنی مدت ہم سوتے رہے، ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ تم کتنے دن ٹھہرے رہے۔ یا تو یہ انہی لوگوں نے کہا یا پھر دوسرے جو اور لوگ تھے انہوں نے کہا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں بیان فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی، سیقولون ثلاثہ، یہاں سے اللہ نے تعداد کے بارے میں 3 قول بیان کی، تفصیل تو وہیں آئے گی، لیکن اس سے بھی یہ اشارہ نکلتا ہے جو اللہ نے یہاں پر فرمایا، اس سے بھی اشارہ نکلتا ہے کہ اللہ نے جو تیسرا قول بیان کیا سبعۃ وثامنہم کلبہم، کہ اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے پہلے فرمایا قال قائل منہم، قائل ایک، اس کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قالوا لبثنا یوما او بعد یوم،
تو قالو جمع کا صیغہ اور جمع میں کے اندر کم سے کم 3. پھر اس کے بعد اللہ نے آگے فرمایا کہ ثم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم. یہ بھی جمع کا صیغہ اور جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر. تو 3 اور 3 6 اور 1 7. اس سے بھی اسی قول کی تائید ہوتی ہے جو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اصحاب کہف 7 لوگ تھے. فبعثوا احدکم بورقکم، بھیجو اب میں سے کسی کو، بورقکم را کے سکون کے ساتھ یا ورقکم را کے کسرے کے ساتھ، بسکون الراء و کسرھا، بفضتکم ورق کے معنی چاندی کے، حاضی یہ حاضی سے اشارہ کر دیا اس چاندی کی طرف یعنی اس دراہیم کی طرف جن کو اصحاب کہف لے کر گئے تھے، ورنہ وہاں کہاں ان کے پاس چاندی کے سکے آتے. فبعثوا احدکم بورقکم، بھیجو تم اپنے سے کسی کو چاندی کے ان سکوں کے ساتھ شہر کی طرف. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ضروری نفقے کا اہتمام کرنا اور انتظام کرنا یہ زہد اور توکل کے خلاف نہیں. اصحاب کہف جا رہے ہیں سب کچھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، لیکن ساتھ میں کیا لے کر جا رہے ہیں؟ پیسے لے کر جا رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ پیسوں کا انتظام کرنا یا پیسوں کو لے کر چلنا، سفر میں اپنے ساتھ رکھنا، یہ زہد اور توکل کے خلاف نہیں ہے. هذه الى المدینہ، شہر کی طرف. کون سا شہر؟ فرماتے ہیں یقال انها المسمات الان طرسوس بفتح الراء، طرسوس. فرماتے ہیں کہ اس کا نام آج کے زمانے میں طرسوس یعنی اسلام کے اندر اس کا نام طرسوس رکھا گیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں پر اسلام آنے سے پہلے اس شہر کا نام افسوس تھا. اسلام سے پہلے افسوس نام تھا اور اسلام لانے کے بعد الان سے مراد ہے فی الاسلام، اسلام کے اندر اس شہر کا نام طرسوس را کے فتح کے ساتھ رکھا گیا. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اس سے معلوم ہوا کہ وہ غار جہاں پر تھا، جس جنگل میں وہ غار تھا، اس کے قریب ہی کوئی بڑا شہر موجود تھا، اس لیے تو شہر بھیج رہے تھے کھانا لانے کے لیے. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، بس چاہیے کہ جا کر دیکھیں کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے. أَيُّ أَطْعِمَةِ الْمَدِينَةِ أَحَلُّ، یہ اس لیے کہا کیونکہ وہاں پر شہر میں زیادہ تر جو کھانا ملتا تھا اور جو ذبح کیا جاتا تھا وہ غیر اللہ کے نام پر کیا جاتا تھا، بتوں کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے تھے. اس لیے فرمایا انہوں نے آپس میں فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. اس سے یہ مسئلہ بھی نکل آیا کہ جس شہر میں اکثر غذائیں حرام کی ہوں وہاں تحقیق کیے بغیر خریدنے کی اور کھانے کی اجازت نہیں ہے. جہاں اکثر چیزیں حرام ملتی ہوں، گوشت وغیرہ حرام ہو، وہاں پوچھے بغیر کہ بھئی یہ حلال ہے یا حرام، اس کو پوچھے بغیر اور تحقیق کیے بغیر خریدنے کی اور کھانے کی اجازت نہیں ہے. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا أَيْ أَيُّ أَطْعِمَةِ الْمَدِينَةِ أَحَلُّ. ازکا کے 2 معنی آتے ہیں، اس سے مصنف نے اس کے معنی کو متعین کیا کہ ازکا بمعنی احل، اور ازکا کے ایک معنی لذیذ کے بھی کیے گئے ہیں، اچھی ذرا مزیدار کوئی چیز کھانے کی لے کر آئے. مصنف علیہ الرحمٰن نے اس کے احلو کے معنی اختیار کیے، اس لیے فرمایا ایو اطعمۃ المدینۃ احل فلیأتکم برزق منہ. جا کر اس کو چاہیے کہ پھر وہاں سے معلومات کر کر تحقیقات کر کر کھانے کی کوئی چیز لے کر آئے. ولیتلطف، اور خوش تدبیری سے کام لے، خوش اسلوبی سے کام لے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مہنگا نہ خرید کر لے کر آ جائے، ذرا تحقیق کر کر معلومات کر کر ذرا سستی چیز دیکھ کر لے کر آئے، چیز کی قیمت زیادہ دے کر نہ آ جائے. ایک معنی تو یہ، اور دوسرے کہ ولیتلطف، خوش تدبیری سے کام لے، خوش اسلوبی سے کام لے، یعنی ایسے طور پر نہ معلومات کرے کہ جس سے لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے. اس لیے کہ یہ لوگ تو اٹھنے کے بعد یہی سمجھ رہے ہیں کہ بھی ایک ہی دن گزرا ہے تو وہی بادشاہ موجود ہوگا جو ہم کو قتل کرنا چاہ رہا تھا. تو اس لیے کہا ولیتلطف، ذرا خوش اسلوبی سے اور خوش تدبیری سے کام لے. ولا یشعرن بکم احدا، اور اپنے بارے میں کسی کو اطلاع نہ کر دے. ولا یشعرن بکم احدا، نہ بتلا دے تمہارے بارے میں کسی کو
یعنی اس طرح نہ وہاں پر چلے پھرے بازار میں جا کر، یا تحقیقات اس طور پر نہ کریں کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ تم ہم میں سے ایک ہو، جس کی معلومات کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں تلاش کیا جا رہا ہے جن لوگوں کو، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، نہ جتلا دے نہ بتلا دے تمہارے بارے میں کسی کو۔ کیوں؟ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا أَن يَطَّلِعُوا عَلَيْكُمْ، اس لیے کہ اگر ان کو تمہارے بارے میں اطلاع مل گئی، اگر سمجھ گئے وہ لوگ کہ تم ہم میں سے ایک ہو، يَظْهَرُوا يَطَّلِعُوا یا يَظْهَرُوا يَغْلِبُوا، دونوں ترجمے کیے گئے۔ اگر غالب آ گئے وہ لوگ تم پر، یعنی تم کو پکڑ لیا اگر، یا يَطَّلِعُوا عَلَيْكُمْ، اگر تمہارے بارے میں ان کو اطلاع مل گئی، يَرْجُمُوكُمْ، یا تو وہ تم کو رجم کر دے گی، پتھروں سے مار کر ہلاک کر دے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس زمانے میں جو انتہائی سزا تھی وہ کیا؟ جب کسی کو سزا دی جاتی تھی تو بیچ میں کھڑا کر کر پتھر مار کر اس کو مارا جاتا تھا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے مارنے میں شرکت بھی کر لیں اور دوسرے لوگوں کو نافرمانی کرنے سے عبرت بھی حاصل ہو جائے۔ يَرْجُمُوكُمْ أَن يَقْتُلُوكُمْ بِالرَّجْمِ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، یا دوسرا مدرجہ کیا ہوگا؟ وہ تم کو مجبور کریں گے اپنے مذہب میں واپس آنے کا۔ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، جیسے آج کا زمانہ یوں کہتے ہیں کہ یہ تم واپس آ جاؤ، گھر واپسی کر لو، یا پھر بیچارے کو مار دیا جاتا ہے جب کہیں پھنس جاتا ہے کوئی مسلمان کہیں پر جا کر۔ تو اسی طرح اصحاب کہف نے اپنے آپس میں کے بارے میں کہا کہ ذرا جا کر خوش تدبیری اور خوش اسلوبی سے کام لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایک کو دیکھ کر وہ چاروں طرف سے گھیر لیں تمہیں، اور پھر یا تو تم کو مار دیں یا پھر تم کو اپنے مذہب میں واپس لوٹائیں۔ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر تم لوٹ گئے ان کے مذہب میں دوبارہ، یعنی ایمان کو چھوڑ کر پھر کفر کو اختیار کر لیا، تو ہرگز تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، یعنی اخروی فلاح۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَيْ إِنْ عُدْتُمْ فِي مِلَّتِهِمْ أَبَدًا، اور ہرگز نہیں کامیاب ہو سکتے تم اس وقت، یعنی اگر تم لوٹ گئے ان کے مذہب میں کبھی بھی۔ یہاں پر سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کو زبردستی اسلام چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا اور زبردستی اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کرنے کو کہا جاتا، تو پھر یہ زبردستی تو قابل مواخذہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو کسی کام پر مجبور کیا جائے اور وہ بیچارہ مجبور ہو کر، یعنی مکرہ جس کو مجبور کر دیا گیا، تو مکرہ تو قابل مواخذہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یوں کیوں کہا وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا؟ یہ تو اللہ جانتے ہیں کہ ان کو مجبور کر دیا گیا کفر اختیار کرنے پر، تو جب اللہ دل کا حال جانتے ہیں تو پھر اللہ تو ان کو ناکام نہیں کرتے۔ تو پھر انہوں نے آپس میں اس کا دعویٰ کیوں کیا کہ مکرہ ہونے کے باوجود، اکراہ کے باوجود کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی؟ تو مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ اکراہ پر مواخذے کا نہ ہونا یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ پچھلی امتوں کو اگر اکراہن بھی اگر کوئی کام کرنا پڑتا تھا تو وہ بھی قابل مواخذہ۔ چنانچہ ساحرین نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آئے تھے اور انہوں نے پھر ایمان قبول کیا، تو ایمان قبول کرنے کے بعد انہوں نے کیا دعا مانگی تھی؟ یغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر۔ حالانکہ فرعون نے ان کو مجبور کیا تھا، لیکن مجبوری کے باوجود کیا تو انہوں نے ہی تھا، تو اس لیے اس اکراہن جو کام کیا تھا اس کی بھی اللہ سے انہوں نے معافی مانگی کہ اللہ ہم کو معاف کرے۔ تو معلوم ہوا اس سے کہ اکراہ پر جو مواخذے کی نفی کی گئی ہے وہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر بھی یہی فرمایا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشاد ہے رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، میری امت سے اٹھایا گیا، رفع عن امتی، میری امت سے اٹھا دیا گیا، ختم کر دیا گیا، یعنی ان پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ کس پر؟ الخطأ والنسیان، وہ کام جو بھول چوک سے ہو جائے یا بھول سے ہو جائے، یا پھر وما استکرہوا علیہ،
یا وہ کام جس کو ان کے کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کام کو اکراہن اگر کیا جائے یا کروایا جائے تو پھر اس پر مواخذے کا نہ ہونا یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ پچھلی امتوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا، بلکہ اس پر ان کا مواخذہ اور پکڑ ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے انہوں نے کہا وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ كَمَا بَعَثْنَاهُمْ أَعْصَرْنَا اطَّلَعْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح یعنی جیسے ہم نے ان کو اٹھایا تھا اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا۔ اطلعنا علیہم، اعصرنا اطلعنا علیہم ای قومہم، ہم نے ان کے بارے میں لوگوں کو بتلا دیا۔ اگرچہ انہوں نے تو چھپایا اپنے آپ کو، جانے والے کو کیا تاکید کی تھی بھائی کسی کو پتہ نہ چل جائے، لیکن یہ تو گئے تھے سینکڑوں سال کے بعد، جب انہوں نے جا کر بازار میں ذرا معلوم کیا کہ کون سی چیز کھانے کی ہے کون سی چیز لی جائے، جب پوچھی اور پوچھ کر لینے لگے تو پیسے دیے۔ اب پیسے وہ دے رہے ہیں جو 400 سال پہلے سکہ چلتا تھا۔ جیسے اس زمانے میں اگر کوئی آدمی وہ نوٹ لے کر آئے جو پہلے کبھی چلتا تھا تو فوراً پوچھا جائے گا آپ کے پاس کہاں سے آیا، یہ تو 100 سال پہلے کا ہے، انگریزوں کے زمانے کا ہے یہ تو۔ اب وہ نکال لیں 320 سال سے بھی زیادہ کا سکہ جس پر اس کافر بادشاہ کی تصویر اور مہر لگی ہوئی تھی، اور اب چل رہے تھے وہ سارے ایمان والے اور ایمانی بادشاہ۔ تو جیسے ہی انہوں نے وہ سکہ نکال کر دیا درہم، تو اب اس نے دیکھا وہ کیا تو اس کو شک ہوا دکاندار کو، اس کو یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ کہیں سے چوری کر لے کر آیا ہے، یہ تو پچھلے زمانے کے خزانہ ہے۔ تو اب اس نے اس کو معلوم کرنا چاہا کہاں سے آئے، تم کون ہو، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا یہ سینکڑوں سال پہلے کا سکہ؟ تو وہ بیچارے جواب نہیں دے سکے، ڈر گئے۔ تو جب وہ ڈرے تو پھر اس نے پکڑ کر ان کی بات بادشاہ تک پہنچائی۔ یہ بات بادشاہ تک پہنچی۔ جب بادشاہ تک بات پہنچی تو بادشاہ نے ان کو بلایا، بادشاہ نے بلا کر ان کا نام معلوم کیا، انہوں نے اپنا نام بتلایا تو وہ نام بالکل اجنبی، اس زمانے میں یہ نام نہیں تھے۔ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا کہف یعنی تختی پر جن کے نام لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اسی زمانے میں جس زمانے میں یہ اصحاب کہف غار میں گئے تھے اور اس ظالم بادشاہ نے غار کو جا کر بند کر دیا تھا، تو اس زمانے میں اور بھی لوگ تھے جو موحدین تھے، ان میں سے بعض نے ان کے سارے ناموں کو لکھ کر تختی پر وہ تختی محفوظ کر دی، جس کو قرآن نے بھی کہا رقیم کے ایک معنی کہیں گے کیے گئے۔ عبداللہ ابن عباس وغیرہ فرماتے کہ رقیم اللوح المکتوب، کہ مکتوب اسماءہم و انسابہم، وہ تختی کے جس پر ان کے نام اور نسب وغیرہ لکھے ہوئے تھے۔ تو بعض لوگوں نے اسی زمانے میں ان کا پورا واقعہ اور ان کے نام اور ان کی ولدیت لکھ کر اس کو محفوظ کر دیا، اور وہ چلی آ رہی تھی تختی۔ بادشاہ کے بھی علم میں تھا کہ ہمارے علاقے میں ہماری قوم میں ایسا واقعہ اب سے سینکڑوں سال پہلے ہو چکا ہے۔ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ آدمی کن میں سے ہیں، یہ انہی میں سے ہیں، اور اللہ نے ان کو جو بھیجا ہے اس لیے اس وقت ہماری قوم میں جو اختلاف پیدا ہو رہا ہے قیامت کے دن زندہ ہونے کے بارے میں، کہ وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ یا تنہا روح کے ساتھ قیامت کا قیام ہوگا۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ كَمَا بَعَثْنَاهُمْ أَعْصَرْنَا اطَّلَعْنَا عَلَيْهِمْ، اسی طرح یعنی جیسے ہم نے ان کو اٹھایا اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا ان پر ان کی قوم کو اور ایمان والوں کو۔ قوم سے مراد وہ جو ایمان نہیں لائے، یعنی قوم کے بقیہ لوگ، ان کی اپنی قوم تو ہلاک ہو چکی، مر چکی۔ قومہم ای ذریۃ قومہم، وہ انہی کی قوم کی جو ذریت چلی آ رہی تھی۔ لیعلموا ای قومہم، اس لیے تاکہ قوم کو معلوم ہو جائے، قوم سے مراد ہوئی یعنی جو ان کے اوپر جا کر قوم بنتی تھی۔ اس زمانے کے اعتبار سے تو ان میں اور موجودہ لوگوں میں سینکڑوں سال کا فاصلہ ہو چکا تھا۔ لیعلموا ای قومہم یعنی ذریۃ قومہم ان وعد اللہ بالبعث حق، معلوم ہو جائے کہ اللہ کا دوبارہ اٹھانے کا جو وعدہ ہے وہ بالکل حق ہے، اور وہ وعدہ کس طرح ہے؟ جسم کے ساتھ۔ جس طرح ان کو سینکڑوں سال کے بعد جسم کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے، قیامت کے دن بھی انسان کو جو دوبارہ زندہ کیا جائے گا
وہ جسم کے ساتھ ہی کیا جائے گا۔ روح کو لوٹایا جائے گا جسم کے اندر، پہلے جسم کو بنایا جائے گا، حکم دیا جائے گا جسم کے بننے کا، لہذا جسم ایک دم بن کر تیار ہو جائے گا، پھر روح کو ہر انسان کے جسم میں واپس لوٹایا جائے گا۔ ان وعد اللہ بالبعث حق بطریق ان القادر على انامتهم المدة الطويلة وابقائهم على حالهم بلا غذاء قادر على احیاء الموتى، اس طریقے کے اعتبار سے کہ جو اللہ قادر ہے ان کو اتنی لمبی مدت سلانے پر اور ان کو اسی حالت پر بغیر غذا کے باقی رکھنے پر، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے۔ جو اللہ اتنی لمبی مدت سلا کر اور ان کو تندرست اور صحیح سالم رکھ کر دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ قیامت کے دن انسان کو دوبارہ اس کے جسم کے ساتھ زندہ کر سکے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ شَكَّ فِيهَا، اور اس لیے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ قیامت کے آنے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، وقوع قیامت میں بھی کوئی کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ لا ریب ای شک فیہا اذ معمول لأعصرنا یتنازعون، یہ کب ہوا؟ جس وقت کہ وہ لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ اذ فرماتے ہیں کہ یہ اعصرنا کا معمول ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو معمول بنانے کے بجائے زیادہ بہتر یہ کہ اس کو ظرف کے معنی میں لیا جائے، ظرف کے معنی میں لے کر پھر اس کی تقدیر عبارت ہوگی اذکر وقت تنازعہم، نبی جی یاد کیجئے ان کے آپس کے جھگڑنے کے وقت کو، کیا کر رہے تھے؟ یتنازعون بینہم امر، جس وقت کہ یہ لوگ یتنازعون اے المؤمنون والکفار، کفار سے مراد نصارہ، ٹھیک ہے، اس کی قوم کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو کفار سے مراد نصارہ، یتنازعون اے المؤمنون والکفار، جس وقت کے جھگڑ رہے تھے آپس میں ایمان لانے والے، ایمان لانے والوں سے مراد کو جو صحیح عقیدے پر تھے قیامت سے متعلق، جو یوں کہتے تھے کہ دوبارہ زندگی روح اور جسم دونوں کے ساتھ، والکفار وہ لوگ جو دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کر رہے تھے جسم کے ساتھ، یہ مطلب المؤمنون والکفار بینہم امرہم، جس وقت کہ ان میں آپس میں اختلاف ہونے لگا، آپس میں بینہم آپس میں امرہم، کس سے متعلق؟ اصحاب کہف سے متعلق، اے امر الفتیۃ فی البناء حولہم، بعد میں ان میں اختلاف ہوا کہ اب ان کے اوپر کیا تعمیر کی جائے، کیونکہ جب بادشاہ کو معلوم ہوا ان کے بارے میں، تملیخہ سے جب ملاقات ہوئی اور تملیخہ نے پھر بتلایا اور بادشاہ نے ان کو بتلایا کہ اب وہ حال نہیں ہے ملک میں جب تم گئے تھے، اس کے بعد تو قوم کی قومیں گزر گئیں اور اب ایمان والے ہیں، بادشاہ مسلمان ہیں۔ جب تملیخہ کو یہ ساری بات معلوم ہوئی تو وہ بھی خوش ہوئے، بادشاہ نے کہا کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھیوں سے ملاقات کی جائے، چلیے میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں۔ چنانچہ اندر گئے، جب وہاں غار پر پہنچے تو تملیخہ نے بادشاہ سے کہا کہ ذرا رک جائیں، اس لیے اگر آپ ایک دم داخل ہوں گے تو اندر والوں کو تو باہر کی صورتحال کا پتہ نہیں، وہ تو یہ سمجھیں گے کہ شاید ہمیں گرفتار کرنے کے لیے بادشاہ نے آدمی بھیج دیے، یا وہی بادشاہ آ گیا ظالم جس کی وجہ سے ہم غار کے اندر آ کر چھپے ہیں، تو پہلے میں ذرا اندر جا کر باہر کی صورتحال بتلا۔ چنانچہ تملیخہ اندر غار میں گئے اور جا کر غار والوں کو باہر کی پوری صورتحال بتلائی کہ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ایک دن یا آدھا دن سو کر گزرا ہے، یہاں تو صدیاں گزر گئی، اور اب باہر ایمان مومن بادشاہ آئے ہیں ملاقات کرنے کے لیے۔ جب یہ ساری بات بتلا دی پھر بادشاہ وغیرہ اندر گئے، ملاقات ہوئی، اور پھر اس ملاقات کے فوراً بعد ہی اصحاب کہف کے اوپر اللہ نے موت کو طاری کر دیا۔ وَأَنَّ إِذْ، تو اس کے بعد پھر آپس میں ان میں اختلاف شروع ہوا کہ اب یہاں کیا کیا جائے۔ جیسے کوئی بڑا آدمی مرتا ہے تو اس کی یادگار بنا دی جاتی ہے، تو جب ان لوگوں کا انتقال ہوا تو ہم لوگوں میں یہ چرچا ہوا کہ بھئی ان کی کوئی نہ کوئی یادگار تو ہونی چاہیے تاکہ معلوم رہے، تو اس میں آپس میں اختلاف پیدا ہوگا کہ کیا یادگار بنائی جائے۔ نصارہ کہنے لگے چونکہ یہ ہمارے مذہب پر تھے لہٰذا گرجا گھر بنایا جائے، ایمان والوں نے کہا کہ یہ تو چونکہ ایمان لے کر آ گئے تھے لہٰذا مسجد بنائی جائے۔
یہ اختلاف پیدا ہوا. فرماتے ہیں امرہم اے امر الفتیۃ فی البناء حولہم، ان کے ارد گرد بنا کے بارے میں، تعمیر کے بارے میں اختلاف پیدا ہوا. یا تو اس سلسلے میں اختلاف ہو جو قرآن نے کہا نا یتنازعون بینہم امرہم، ان کے سلسلے میں آپس میں اختلاف ہونے لگا. تو صاحب جلالین نے اختلاف کی بنیاد تو بتلائی، تعمیر کے بارے میں اختلاف ہوا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں، اختلاف تعداد کے بارے میں ہونے لگا تھا. حالانکہ دیکھ کر آئے تھے لیکن بعد میں اختلاف ہو گیا کتنے لوگ تھے، یہ اختلاف پیدا ہوا. یا پھر اختلاف سے مراد ان کی قیام کی مدت، کتنا عرصہ یہ لوگ ٹھہرے، قیام کی مدت کے بارے میں اختلاف پیدا ہوا. فقالوا اے الکفار، تو جو کافر لوگ تھے یعنی قیامت کے نہ ماننے والے جو لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ بناؤ ان کے اوپر اے حولہم بنیانا یسترہم، ان کے اوپر بناؤ. اوپر سے مراد کیا؟ یعنی قریب، اوپر نہیں یعنی قریب. حولہم علیہم اے حولہم بنیانا یسترہم، کوئی تعمیر بنا دو جو ان کے اوپر سایہ کر لے. یسترہم، ان کے اوپر سایہ کر لے. ربہم اعلم بہم، تو کہا بعض لوگوں نے کہ ان کے اوپر کوئی بنیاد، کوئی تعمیر بنا لو، ان کا رب ہی ان کے حالات سے زیادہ واقف ہے. اس سے مراد تھی ان کی گرجا گھر بنانے، کیونکہ وہ نصارہ تھے اس لیے گرجا گھر بنانا چاہتے تھے. قال الذین غلبوا علی امرہم، کہا ان لوگوں نے جو ان کے معاملے پر غالب آئے یعنی ایمان والے. اور وہ کیوں غالب آئے؟ کیونکہ بادشاہ بھی مومن تھا. ایمان والوں کے غالب آنے کی وجہ بادشاہ کا ایمان والا ہونا. تو قال الذین غلبوا علی امرہم اے امر الفتیۃ وهم المؤمنون، کہا ان لوگوں نے جو ان کے معاملے میں غالب رہے اور وہ ایمان والے تھے، لنتخذن علیہم حولہم مسجدا، ہم تو ان کے اطراف میں کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے. کیوں؟ یصلی فیہ، تاکہ اس کے اندر نماز پڑھی جائے. اگر ماضی کا صیغہ ہے تو پھر تو مجبور یصلی فیہ، اور بعض نسخوں کے اندر ہے نصلی فیہ. مسجد اس لیے بنائے تاکہ ہم اس میں نماز پڑھ سکیں. نصلی جمع متکلم کے صیغے کے ساتھ بھی آیا ہے. یصلی فیہ، تاکہ اس میں نماز پڑھی جائے. وفعل ذلک علی باب الکعبہ، چنانچہ مسجد کو بنایا گیا خان کے دروازے، اندر نہیں. اندر تو وہ لوگ آرام کر رہے تھے، وہ گویا کہ ان کی قبر بن گئی تھی وہیں پر. باہر کے حصے میں مسجد کو بنایا گیا. بعض لوگوں نے اس سے یہ استدلال کیا کہ قبروں پر مسجد کا بنانا جائز ہے. بعض لوگوں نے اس سے یہ استدلال کیا کہ قبر پر تعمیر کرنا جائز ہے. حالانکہ یہ استدلال درست نہیں، اس لیے کہ قبر پر تعمیر نہیں کی جا رہی ہے بلکہ قبر کے قریب. اور تعمیر کہیں کے لیے کی جا رہی ہے؟ مسجد کے طور پر نماز پڑھنے کے لیے. نفس قبر پر تعمیر مقصود نہیں بلکہ ان کے متبرک ہونے کی وجہ سے اور ان کے اولیاء اللہ ہونے کی وجہ سے ان کے قریب مسجد بنائی گئی تاکہ وہ جگہ اللہ کے عبادت سے آباد رہے. نیز اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ یہ کتنے ہی اونچے مقام پر پہنچ گئے ہوں لیکن عابد ہی ہیں، معبود نہیں ہیں. کون؟ عابد یعنی بندے. معبود تو کون ہے؟ معبود تو اللہ ہے. یہ بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف، ورنہ گزرتے وقت کے ساتھ انہی کی عبادت شروع ہو جاتی جیسے ہوتی ہے بعض اولیاء اللہ کی. جا کر گزرتے وقت کے ساتھ لوگوں کے اندر بگاڑ آتا چلا گیا، اب قبروں کو ہی سجدے ہو رہے ہیں، قبروں سے ہی اپنی ضرورتیں مانگی جا رہی ہیں، گویا کہ غیر اللہ سے سب کچھ مانگا جا رہا ہے. تو وہاں بادشاہ نے مسجد بنا کر یہ بتلا دیا کہ یہ لوگ عابد ہیں، معبود نہیں. جنہوں نے جس سے یہ لوگ مانگتے تھے وہاں مسجد بنا کر یہ اشارہ کر دیا کہ ہمیں بھی اسی ذات سے مانگنا چاہیے. سيقولون أي المتنازعون في عدد الفتية في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتا ہے نبی جی جب آپ اصحاب کہف کا یہ واقعہ بیان کر دیں گے اب یہ لوگ پھر آپس میں اختلاف کریں گے آپ کے پاس آ کر ان کی تعداد کے بارے میں. اللہ آگے کی بتلا رہا ہے
ابھی آپ ان کو بتلائیں گے نا کہ اصحاب کہف یہ تھے یہ واقعہ ہوا تو اب اپنا علم جھاڑیں گے آپ کے پاس آ کر، کہیں گے ہاں وہ اتنے تھے۔ سیقولون، عن قریب کہیں گے کون؟ المتنازعون فی عدد الفتن، ان کی تعداد کے بارے میں، ان نوجوانوں کی تعداد میں اختلاف کرنے والے کہیں گے۔ کب؟ فی زمن النبی علیہ السلام، یعنی ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ چنانچہ یقول بعضهم هم ثلاثہ، تو ان میں سے بعض نے کہا، جو لوگ تھے موجود، بعض نے کہا ثلاثۃ، 3 لوگ تھے، رابعهم کلبهم، اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ ویقولون، بعض نے کہا خمسۃ سادسهم کلبهم، بعض نے کہا 5 تھے اور چھٹا کتا تھا۔ والقولان لنصارى نجران، نجران کے قریب نہیں، شام اور یمن کے درمیان، شام، یمن اور حجاز، سعودیہ، یہ اس کے درمیان میں ایک جگہ تھی نجران، جہاں پھر اس کے بعد مدینہ منورہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت فرما کر گئے، پھر اس کے بعد پھر وہاں پر ایمان بھی پہنچا۔ تو یہ نجران ایک جگہ کا نام تھا جہاں عیسائی قوم آباد تھی۔ اللہ مصنف فرماتے ہیں والقولان لنصارى نجران، یہ دونوں قول کس کے تھے؟ نجران کے رہنے والے نصارہ تھے۔ لیکن امام بیضاوی علیہ الرحمہ کا رجحان یہ ہے کہ پہلا قول یہود کا تھا، ثلاثۃ رابعهم کلبهم، 3 کا قول یہود کا تھا اور 5 کا قول نصارہ کا تھا۔ امام بیضاوی علیہ الرحمہ کا رجحان یہ ہے اور انہوں نے اسی کو اختیار کیا۔ رجمًا بالغیب، اللہ فرماتا ہے 3 کہنے والے بھی اور 5 کہنے والے بھی اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں۔ رجمًا بالغیب، بن دیکھے بات کہہ رہے ہیں۔ جیسے اندھیرے میں کوئی تیر چلایا جائے یا اندھیرے میں کسی کو پتھر مارا جائے تھوڑی لگے گا نشانے پر جاتا، ایسی بغیر علم کے کوئی بات کہی جائے گی تو وہ درست تھوڑی ہوگی، لا محالہ وہ غلط ہی ہوگی۔ فرماتے ہیں رجمًا بالغیب ای ظنًا بالغیبۃ عنہ، یعنی باوجود موقع سے غائب رہنے کے گمان سے بات کہہ رہے ہیں۔ ان سے یہ لوگ غائب تھے، یعنی ان کے زمانے میں یہ لوگ موجود نہیں تھے، اس کے باوجود اپنے گمان سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى الْقَوْلِ مَعًا، مصنف فرماتے ہیں رجمًا بالغیب کا تعلق دونوں قولوں سے، راجع إِلَى الْقَوْلِ، یہ دونوں قولوں کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ وَنَصْبُهُ عَلَى الْمَفْعُولِ لَهُ أي لِظَنِّهِمْ ذَلِكَ، رجمًا پر جو نصب ہے وہ اس کے مفعول لہو ہونے کی بنا پر ہے۔ وَيَقُولُونَ أي الْمُؤْمِنُونَ، اور تیسرا قول، اور بعض لوگ یوں کہیں گے اور یہ ایمان والے ہیں، سبعۃ وثامنہم کلبہم، اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ قول مصنف نے ایمان والوں کی طرف منسوب کیا۔ وَيَقُولُونَ أي الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والے یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو ایمان والوں نے کہاں سے کہا؟ مفسرین فرماتے ہیں بِإِخْبَارِ الرَّسُولِ لَهُمْ عن جبرائیل علیہ السلام، ایمان والے کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام کے ان کو خبر دینے کی وجہ سے، ورنہ تھوڑی اپنے طور پر کچھ معلوم ہو جائے گا۔ لا محالہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی اشارہ کیا ہوگا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہاں سے معلوم ہوا ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے۔ سبعۃ وثامنہم کلبہم، الجملۃ من مبتدأ وخبر صفۃ سبع، فرماتے ہیں یہ جملہ جو ہے یہ مبتدا اور خبر ہے، اور مبتدا اور خبر بن کر یہ 7 کی صفت بن رہی ہے۔ فرماتے ہیں بزیادت الواو وثامنہم، واو کی زیادتی کے ساتھ۔ اوپر جو 2 قول نقل کیے گئے، ثلاثۃ رابعہم کلبہم، بغیر واو کے، ثلاثہ اور رابع کے درمیان واو نہیں ہے، ایسے ہی خمسہ اور سادس کے درمیان میں واو نہیں ہے، لیکن 7 اور ثامن کے درمیان میں واو آیا۔ مصنف فرماتے ہیں بزیادت الواو، یہاں پر واو کی زیادتی ہے۔ تو واو کی زیادتی کیوں؟ جب اوپر کے 2 عددوں کے درمیان
دونوں قولوں میں دو عددوں کے درمیان جب واو کا اضافہ نہیں تھا تو یہاں اس تیسرے قول کے اندر واو کا اضافہ اور زیادتی کیوں کی گئی؟ مفسرین نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ عرب میں عدد کی جو پہلی گرہ سمجھی جاتی تھی، یعنی جہاں جا کر عدد ایک طرح سے پورا ہو جاتا تھا، وہ 7 تھا۔ جیسے موجودہ زمانے میں اکائی اور دہائی چلتی ہے تو اکائی پر جا کر ایک عدد پورا ہو جاتا ہے اور وہ کیا ہے؟ 9، اکائی 9۔ اب 10 سے دہائی شروع ہو جاتی ہے، یعنی عدد بدل جاتا ہے، عدد بدل جاتا ہے۔ ایسے ہی عرب کے اندر 7 پر جا کر 3 سے عدد شروع ہوتا تھا اور 7 پر جا کر ایک عدد پورا ہو جایا کرتا تھا۔ 7 کے بعد کا جو عدد ہوا کرتا تھا گویا کہ وہ دوسرا ہو گیا، لہٰذا ان دونوں کے درمیان میں واو عاطفہ لے کر آیا۔ تو ثلاثہ، رابع، خمسہ، سادس، یہ عدد ایک ہی ہے، لہٰذا دونوں کے درمیان میں واو عاطفہ نہیں لایا گیا۔ لیکن 7 پر جا کر عدد پورا ہو گیا، اب سامن سے عدد بدل رہا تھا، اس لیے اللہ جل جلالہ عرب کے عادت کے اور ان کے استعمال کے مطابق واو لے کر آئے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبٌ، تو یہ واو لانے کی وجہ یہ فرماتے ہیں بزیادت الواو وقیل تاکیداً ودلالتاً علی لصوق الصفۃ بالموصوف، اور یہ بھی کہا گیا کہ واو کا اضافہ تاکید کے لیے اور بطور دلالت کے صفت کو موصوف کے ساتھ صفت کے تعلق کو بتلانے کے لیے، علی لصوق الصفۃ بالموصوف۔ مصنف نے اوپر کہا تھا الجملۃ من مبتدأ و خبر صفۃ سبع، اوپر کا جو جملہ تھا پورا وَيَقُولُونَ، اوپر سے جو جملہ چلا آ رہا ہے وہ مبتدا اور خبر بن کر سبع کی صفت، تو مبتدا خبر بنے گا جب صفت سبع تو پھر وہ موصوف بنے گا، تو اس صفت کا موصوف کے ساتھ تعلق بیان کرنے کے لیے درمیان میں واو کا اضافہ کیا گیا، تاکیداً و دلالتاً علی لصوق الصفۃ بالموصوف، صفت کا موصوف کے ساتھ تعلق بتلانے کے لیے اور جوڑنے کے لیے واو کو لایا گیا۔ وَوُصِفَ الْأَوَّلِينَ بِالرَّجْمِ دُونَ الثَّالِثِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ مَرْضِيٌّ وَصَحِيحٌ۔ مصنف فرماتے ہیں اللہ نے پہلے 2 قول بیان کرنے کے بعد فرمایا رجمم بالغیب، پہلے 2 قول بیان کیے اور پھر فرمایا رجمم بالغیب، بغیر علم کے اٹکل سے بات کہہ رہے ہیں، لیکن تیسرا قول بیان کیا وَيَقُولُونَ سَبْعٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، بس اس کے بعد آگے کچھ نہیں فرمایا۔ مصنف فرماتے ہیں یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف، یہ دلالت کر رہا ہے طرز اللہ کا طرز بیان، یہ دلالت کر رہا ہے علی انہ مرضی و صحیح، کہ یہی تیسرا قول کیا ہے؟ پسندیدہ اور صحیح ہے، گویا کہ اللہ کے نزدیک بھی یہی تیسرا قول پسندیدہ ہے۔ وَقُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ نبی جی یہ تو 3 قول بیان کیے گئے ہیں، 2 تو بالکل غلط، تیسرا صحیح ہو سکتا ہے، آپ تو کہیے میرا رب ہی ان کی تعداد سے زیادہ واقف، ربی اعلم بعدتهم، میرا رب زیادہ جانتا ہے ان کی صحیح تعداد کو، ما یعلمهم الا قلیل، نہیں جانتے ہیں ان کی تعداد کو مگر کم لوگ، یعنی کچھ لوگ جانتے ہیں صحیح تعداد، جیسے اللہ کے نبی جانتے ہیں، اگرچہ حکم کیا دیا گیا قل ربی اعلم بعدتهم، آپ یہ کہیے رب زیادہ جانتے ہیں، لیکن ما یعلمهم الا قلیل، نہیں جانتے ہیں اصحاب کہف کی صحیح تعداد کو مگر کم لوگ، ان کم لوگوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام اور کم لوگوں میں بعض صحابہ کرام بھی ہیں، قال ابن عباس رضی اللہ عنہما انا من القلیل، ابن عباس فرماتے ہیں اللہ جو فرما رہے ہیں نا ما یعلمهم الا قلیل، میں بھی ان قلیل میں سے ہوں، میں بھی جانتا ہوں ان کی صحیح تعداد، وذکرهم سبعا، اور پھر ابن عباس نے ان کو 7 بتلایا اور 7 بتلا کر ان کے نام بھی بتلائے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی نقل کیا گیا، وہ بھی فرماتے تھے انا من القلیل، میں بھی قلیل لوگوں میں سے ہوں، ان کم لوگوں میں سے جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ کم لوگ جانتے ہیں صحیح تعداد کو،
تو عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں حضرات اپنے آپ کو ان قلیل لوگوں میں سے بتلایا کرتے تھے. وَذَكَرَهُمْ سَبْعًا، عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ میں بھی ان قلیل لوگوں میں سے ہوں، اور پھر انہوں نے ان 7 لوگوں کے نام بتلائے. چنانچہ بعض مفسرین نے نام نقل کیے ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ اصحاب کہف کے جو نام بتلائے جاتے ہیں وہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہیں، اسی لیے مفسرین میں ان کے ناموں کے بارے میں اختلاف ہے. کوئی کچھ نام لیتا ہے، کوئی کچھ نام لیتا ہے. البتہ امام طبرانی علیہ الرحمہ نے سند حسن کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے 7 نام جو نقل کیے ہیں وہ کسی حد تک درست لگتے ہیں. اور وہ 7 نام کیا ہیں؟ ایک نام تو ہے مکسل مینا، جیسے ان کا ذکر ما قبل میں گزرا، اور دوسرے ہیں تملیخہ، تملیخہ یا یملیخہ. مفسرین، بعض مفسرین ان کو تملیخہ لکھتے ہیں اور بعض مفسرین ان کو یملیخہ لکھتے ہیں. اور تیسرے ہیں مرطونس، طون تا کے ساتھ مرطونس، اور چوتھے ہیں سنونس، اور 5ویں ہیں ساری نونس، اور 6 ہیں ذو نواس، اور 7ویں ہیں کہستیونس. یہ 7 ہیں جو اصحاب کہف کے نام نقل کیے جاتے ہیں. بعض مفسرین نے ان کے ناموں کا فوائد بھی نقل کی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بعض ضعیف روایتوں کے اندر یہ نقل کیا گیا کہ اگر اصحاب کہف کا نام لکھ کر ایسی عورت کی بائیں ران پر باندھ دیے جائے جس کی ولادت میں دشواری پیش آ رہی ہو، پریشانی، اصحاب کہف کے 7 نام لکھ کر پرچے پر لکھ کر اور اس عورت کی بائیں ران پر یہ تعویذ باندھ دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ولادت کے اندر سہولت پیدا فرما دے گی. ایسے ہی اگر ان ناموں کو لکھ کر اگر کسی کے گلے میں ڈال دیا جائے تو اللہ جل جلالہ اس کے حافظے کو قوی فرما دے گی. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر ان 7 ناموں کو لکھ کر مکان کے دروازے پر اگر لٹکا دیے جائیں تو پھر وہ مکان کبھی آگ میں جلتا نہیں. اگر اصحاب کہف کا نام لکھ کر اگر مکان کے دروازے پر اگر لٹکا دیے جائیں تو کبھی اس مکان کے اندر آگ نہیں لگے گی، یعنی آگ اس مکان کو جلا نہیں سکے گی. اور اگر سامان میں رکھ دیا جائے لکھ کر تو وہ سامان کبھی چوری نہیں ہو سکتا. یہ اصحاب کہف کے ناموں کے بعض فوائد لکھے. فلا تماری تجادل فیہم، نبی جی آپ نہ مجادلہ کیجیے، بحث و مباحثہ مناظرہ نہ کیجیے ان کے بارے میں. اگر کوئی آپ سے آ کر مجادلہ مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو نبی جی اس سلسلے میں مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں. الا مراء ظاہرا، ہاں ہلکی پھلکی بحث کر لیجیے. کہنے بما انزل علی یا بما انزل علی، جتنی تفصیل آپ کے اوپر نازل کر دی گئی ہے اس کی روشنی میں تھوڑی بہت گفتگو کر لیجیے آنے والے سے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کے پاس آئیں مناظرہ کرنے کے لیے، اجی آپ نے یوں کہا، یوں تھوڑی، ہماری کتابوں میں تو یوں لکھا ہوا ہے. آپ نہ ان سے مناظرہ کیجیے، بس فلا تجادل، آپ نہ مجادلہ کیجیے، مناظرہ کیجیے، مگر ہلکی پھلکی بحث اس تفصیل کے ساتھ جو آپ پر نازل کی گئی. ولا تستفتی فیہم، اور نبی جی کسی اور سے ان کے بارے میں پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. ولا تستفتی فیہم احدا، نبی جی نہ پوچھئے ان کے بارے میں. اے تطلب الفتیہ، یعنی کسی سے معلوم کرنے کی، سوال کرنے کی ضرورت نہیں. منہم، اے من اہل الکتاب الیہود، یہود و نصارہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. احدا، کہ کیوں؟ ان کو صحیح علم نہیں ہے. جو ہم نے آپ کو بتلایا ہے وہ ساری صحیح باتیں ہیں. لہذا یہود، مصنف نے یہاں لکھا ہے من اہل الکتاب الیہود، الیہود صحیح نہیں ہے. مفسرین نے لکھا ہے صحیح کیا ہے؟ نصارہ، اس لیے کہ واقعہ کس سے متعلق ہے؟ قوم نصارہ سے متعلق ہے، اس لیے صحیح یہاں پر یہود کے بجائے نصارہ ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو یہ فرما رہے ہیں کہ ان سے آپ اس بارے میں بحث و مباحثہ، مجادلہ اور منازعہ نہ کیجیے. جو کچھ ہم نے آپ کو بتلا دیا بس وہی صحیح ہے. اگر آپ کو کسی سے ان کے سلسلے میں بات کرنی ہے تو بس اسی کی روشنی میں جتنی تفصیل آپ کو بتلا دی گئی اور نازل کر دی گئی اسی کی روشنی میں ان سے بات کیجیے.
یہ کوئی تحقیقی بات تھوڑی ہے، موبائل کے اندر تو 99% جھوٹ بھی ہوتا ہے۔ وکیپیڈیا ہے جس کے اندر معلومات کا خزانہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ معلومات کا خزانہ، تحقیقات کے مطابق 95% اس کے اندر غلط باتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر تو ہر آدمی اپنی مرضی سے جو چاہے تحقیق کے نام پر اس کو لکھ کر ڈال سکتا ہے، اس لیے ضروری نہیں ہے جو کچھ یوٹیوب پر پڑا ہوا ہو یا موبائل پر پڑا ہوا ہو وہ صحیح ہو، بس اتنی باتوں پر ایمان رکھنا چاہیے جتنی باتیں قرآن و حدیث کے اندر آئیں۔